ہیلو السلام علیکم. اور آج میں آپ کے ساتھ جو چیز ڈسکس کرنے لگا ہوں وہ انگلش کا جو ایشو ہے سی ایس ایس کا. وہ بہت لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں اور اس کے لیے آئی ٹرائی ٹو آنسر بٹ ناؤ بیکاز ڈیو ٹو یور ریسپانس اینڈ یور اوور ویلمنگ فالوئنگ the thing is it is difficult to address the same thing again and again. So I have decided to make a video on the English in CSS کہ آپ اپنی انگلش کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں. اس کے اندر انگلش ایسے انگلش پریسے ٹھیک ہے اینڈ اوور آل CSS انگلش میں آپ لکھتے ہیں, سارے پیپر انگلش میں ہوتے ہیں. تو سب سے پہلی بات آپ نوٹ کریں کہ یہ آپ کے سی ایس ایس کا کیا ہے, بیک بون ہے. ٹھیک ہے, یہ نوٹ کریں کہ دس از یور بیک بون آف سی ایس ایس. ٹھیک ہے, اف دس بیک بون اور دس برین اور یو مے کال اٹ اینی ٹھیک ہے پارٹ دیٹ از کروشل ان یور لیونگ. ٹھیک ہے, جو کہ آپ کے لیے انتہائی کروشل ہے جو چیز وہ انگلش ہے. ٹھیک ہے, سی ایس ایس کے لیے انگلش ہے. آکسیجن فار اس آپ کہہ سکتے ہیں, انسان کے جینے کے لیے آکسیجن ہے. رائٹ, وداؤٹ آکسیجن یو وڈ ناٹ بی ایبل ٹو لیو. فار سی ایس ایس انگلش از یور آکسیجن. اف یور انگلش از ناٹ گڈ then the number first thing you need to do is you need to work and you need to work and work and work. there is no shortcut. یہ بات آپ ذہن میں ڈال دیں, شارٹ کٹس are not there for English. انگلش کے لیے کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. آپ کو یہ بات پہلی نوٹ کریں, آپ کو کام کرنا ہے, آپ کو ڈیڈیکیٹڈلی کام کرنا ہے اور آپ کو آنکھیں بند کر کے ٹھیک ہے کام کرنا ہے. آپ کو ہرڈلز آئیں گے لیکن آپ نے ہمت نہیں ہارنی. ٹھیک ہے, I believe I asked one of my friends کہ یار I asked him کہ if somebody's English is not good then how would he would be able to clear CSS کہ why should we tell him کہ you can do CSS. we should tell him straight away کہ یار آپ نہیں کر سکتے, آپ گھر چلے جائیں, آپ نہ کریں. تو this was my stupid question, stupid reason. تو he told me, he advised me کہ نہیں اس طرح نہیں ہوتا. زندگی میں چیزیں اسٹرگل کے ساتھ چلتی ہیں. کوئی کام زندگی کا ایسا نہیں ہے کہ جس میں انسان بہترین کوشش نہیں کر سکتا. تو آپ سب سے بیسٹ ایفرٹ اگر آپ لگا لیں, کیا خیال ہے آپ سب کا, اگر آپ سب سے بیسٹ ایفرٹ لگا لیں تو کیا آپ ایٹ لیسٹ اپنے آپ کو یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یو ٹرائیڈ یور بیسٹ. کیا خیال ہے, آپ ایٹ لیسٹ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یو ڈڈ وٹ یو کوڈ. رائٹ, but if you don't try and if you don't work hard so you will never be able to answer your inner conscious. آپ اپنے ضمیر کو جواب نہیں دے سکتے. تو آپ نے محنت کرنی ہے. نمبر پہلے محنت کیسے کرنی ہے وہ سنیں. آپ کا انگلش گرامر جو ہے, پھر یوز آف انگلش کا گرامر الگ ہے, انگلش کا استعمال الگ ہے. ٹھیک ہے, سینس ٹھیک ہے, ایک طرح سے سینس آف انگلش. ٹھیک ہے, کہ انگلش کی سینس کیا ہے. آپ کو سینس نہیں ہے کہ ٹاکنگ اینڈ اسپیکنگ میں فرق کیا ہے. واٹ از دا ڈفرنس بٹوین ٹاکنگ اینڈ اسپیکنگ. سو ہاؤ وڈ یو اینڈ اسپیل ٹو ٹاک, ٹو اسپیک, ٹو اسپیچ, ٹو اوریٹ. So these are different things, right? 4, 5, 6 terms related to speaking, right? So how, if you do not know the sense, so you need to understand the sense. I'll tell you how you need to understand the sense. Just you have to listen to me. And English grammar, it's understandable کہ آپ کا جو آپ کے tenses ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے tenses is, am, was, were, had, has. ٹھیک ہے, یہ پاسٹ پرفیکٹ ہے, یہ پاسٹ کنٹینیوس ہے, یہ پریزنٹ پرفیکٹ ہے, پریزنٹ انڈیفینٹ ہے, یہ فیوچر انڈیفینٹ ہے یا واٹ ایور. ٹھیک ہے,
So you need to learn, you have to learn it, and you need to use it, and you need to try to make your writings being checked. آپ اپنی writings کو چیک کرائیں گے, ٹھیک ہے. گرامر کے بعد یوز آف انگلش آپ نے کہاں سے سیکھنی ہے. دیکھیں یوز آف انگلش آپ اور سینس آف انگلش دونوں آپ کہاں سے سیکھ سکتے ہیں. یو کین لرن فرام ٹو تھنگس. یو کین ریڈ سم بکس, آپ پڑھیں. یو ہیو ٹو ریڈ. نمبر 2, یو ہیو ٹو لسن ٹو انگلش اسپیکنگ پیپل. آپ انگلش اسپیکنگ پیپل کو سنیں کہ وہ کس طرح ورڈز یوز کر رہے ہیں, وہ کس طرح محاورے یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, میں اردو میں اس لیے بات کر رہا ہوں بیکاز میجورٹی آف دا پیپل آر پاکستانی. ان کو انگلش میں, اب میں انگلش بتا رہا ہوں اور آپ کو انگلش میں بتاؤں جب کہ آپ کو انگلش کا پتہ ہی نہیں ہو صحیح طرح, آپ اس کو سمجھیں ہی نہ کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, تو آئی ایم ناٹ ڈوئنگ جسٹس. تو یاد رکھیں کہ یہ بکس, یہ ریڈنگ آپ بکس کی کریں. یہ ریڈنگ آپ کس چیز کی کریں, آپ کے نیوز پیپر کے اندر کون سی کریں جی, آپ ڈان کریں یا دی نیوز یا وٹس ایور, کوئی اور بھی کر سکتے ہیں, نیشن بھی کر سکتے ہیں یا ایکسپریس بھی کر سکتے ہیں. بٹ یو نیڈ ٹو ریڈ اینڈ یو نیڈ ٹو ریڈ ایکٹیو ریڈنگ کرنی ہے. ٹھیک ہے, پیسو نہیں کرنی کہ کیا چل رہا ہے بس پڑھ رہے ہیں. یو ڈو ناٹ نو واٹس گوئنگ آن, سو دس از انجسٹس ٹو یور سیلف. تو انجسٹس نہیں کرنی, تو ایکٹیو ریڈنگ کرنی ہے. ٹھیک ہے, ایک بار سمجھ نہیں آتی اگین, دوبارہ سمجھ نہیں آتی دوبارہ کریں, 3 4 5 6 کریں یار, اسٹرگل کریں. ایک مرتبہ اگر آپ اسٹرگل کر لیں گے نا, ایک ویک, ایک منتھ آپ اسٹرگل کریں گے ریڈنگ میں, لیکن اس کے بعد انشاءاللہ اللہ سے امید ہے, جو بندہ محنت کرتا ہے, جو بندہ اسٹرگل کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے اس کے ساتھ. تو امید یہ ہے کہ آپ کا جو بیریئر ہوگا, ڈیفیکلٹی بیریئر کیا ہوگا, یہ نیرو ہوتا جائے گا. پہلے یہ اس طرح نیرو ہوتا آپ کا بیریئر بہت نیرو ہو جائے گا, ڈیفیکلٹی کا, انڈرسٹینڈنگ کا, کمپریہنشن کا, ہاؤ ٹو کمپریہینڈ تھنگس, سمجھنے کا چیزوں کا. آپ کا جو ڈیفیکلٹی آپ کو فیس ہو رہی ہے وہ اسمال ہوتی چلی جائے گی انشاءاللہ. اور آپ ریڈنگ کریں گے, بار بار کریں گے, ڈیلی کریں گے. ٹھیک ہے, اور کون سی چیزیں اس میں ریڈ کریں گے, آپ اس میں جو ہے آرٹیکلز اینڈ اوپینینز لازمی ریڈ کریں جی پلیز. اوپینینز اینڈ آرٹیکلز ریڈ کریں, اور بکس پڑھیں انٹرنیشنل آتھرز کی. ٹھیک ہے, انٹرنیشنل آتھرز کی کوئی ایک بک آپ کسی سبجیکٹ کی اٹھا لیں. فار ایگزامپل یو ہیو ٹیکن اے سبجیکٹ, the name of the subject is criminology, or the name of the subject is US history, the name of the subject is IR. Take someone who is an international author like Joshua Goldstein in IR or Andrew Haywood in IR, ٹھیک ہے, and then study it. ٹھیک, تو آپ ان آرٹیکلز اینڈ اوپینینس کو اسٹڈی کریں گے, ریڈ کریں گے. لسننگ کی بات آپ کو میں اگلے ٹاپک میں بتاؤں گا, لیکن یہاں تک یہ نوٹ کر لیں کہ لسننگ میں آپ کی, دیکھیں جو لوگ کرکٹ دیکھتے ہیں وہ کمنٹری کو انڈرسٹینڈ کریں, کیا ہو رہا ہے بندے, یعنی کہ واٹ آر دا کمنٹریٹرز کمنٹنگ آن. شارٹ لگی ہے آف سائڈ پہ, وہ کیا کہہ رہا ہے اس کے ساتھ, شارٹ لگی ہے, اسٹریٹ ڈرائیو ہے. تو لسننگ میں آپ کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایکشن ہو رہا ہے, ایکشن کے ساتھ آپ کو اسپیکنگ بھی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کا ایکشن وہاں ہوا, آپ نے دیکھ لیا کہ کیا ہوا, اسپیکنگ ساتھ ہوئی, آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوئی کہ جو اس نے بات کہی وہ اس ایکشن کو ایکسپلین کیا ہے. سمجھ آ رہی, اس طرح فٹ بال ہو گیا. ٹھیک ہے, میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ میری انگلش میں سب سے اچھی امپرومنٹ, آئی ہیو واچڈ فٹ بال فرام 2006 to 2020, اور میں نے فٹ بال میچز لائیو دیکھے ہیں 90 منٹس ڈیلی. آئی مین ٹو سے کہ میں نے اس کو یوٹیوب پہ دیکھے ہیں ڈیلی, اور ویکینڈ پہ جو میچز ہوتے ہیں میں نے سارے دیکھے ہیں. اینڈ دس براٹ اے گریٹ چینج ان مائی انگلش. اینڈ پلینگ ویڈیو گیمس, اس میں بھی کمنٹری سننا. ٹھیک ہے, اس میں بھی گیمس کے اندر انگلش سننا. تو انگلش سے آپ یوز ٹو ہو جائیں. آپ یہ ترجمے والی باتیں چھوڑ دیں کہ اس کا ترجمہ کرنا ہے, کہ یہ ترجمے کے اندر یہ اس کا کیا مطلب ہے. آپ اس انگلش کے ورڈ کو انگلش میں ہی ٹرانسلیٹ کر کے دیکھیں ڈکشنری میں کہ انگلش کے ورڈ ڈیفیکلٹ ورڈ ہے,
اس کی گوگل کے اندر ٹرانسلیشن دیکھیں، انگلش کے ورڈز ہی دیکھیں جو اگر آپ کو سمجھ آتے ہیں، اور اگر آپ کو وہ بھی نہیں سمجھ آتے تو the last resort is کہ آپ بالکل سٹارٹ سے آپ پھر اردو والا ہی دیکھیں، لیکن gradually and slowly and steadily leave اردو and shift on to English. ٹھیک ہے، میں اپنی قومی زبان کی تحقیر نہیں کر رہا، I am talking in a context of CSS English. تو آپ کا یہ انگلش بیسکس ہیں، اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ اس میں کوئی کنفیوژن ہے تو کائنڈلی لیٹ می نو، ٹھیک ہے، اینڈ دین آئی ول کلیریفائی فار یو. ٹھیک ہے انشاءاللہ.